اسٹیج پہ دعوت دوں گا سیف بلڈ ٹرانزیشن کے لیے زاہد حسین انصاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی پریزنٹیشن پیش کریں. جناب زاہد حسین انصاری صاحب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Respected Madam Faryal Talpur Sahiba, MPA, Editor-in-Chief, Thalassemia Patient Welfare Society, President Pakistan People's Party, Parliamentarian, Women's Wing Pakistan. She is on the way, our chief guest. Professor A.B. Sumro Sahab, Chairman TPWS, Deputy Commissioner Amir Hussain Pawar Sahab, SSP Saud Sahab, A.B. Sumro Sahab, Chairman میں نے جیسے بتایا ابھی, صادق سیال صاحب, چنا صاحب, ڈاکٹر کرن عامر, ثاقب انصاری صاحب, رحیم بخش صاحب اور اقبال صاحب کاشف تھیلیسیمیا والے. میرے لیے بڑا باعث اطمینان اور مسرت ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں, اور اس تھیلیسیمیا کی جو سوسائٹی ہے, تھیلیسیمیا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی, میرا اس سے بہت پرانا تعلق ہے. جب یہ اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی تو میں نواب شاہ آیا تھا, ملک اسرار صاحب سیکریٹری ہیلتھ تھے اس وقت, اور ہم میڈم فریال طالپور صاحبہ سے بھی ملے تھے یہاں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے میرے لیے کہ میں سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی سیکریٹری کی حیثیت سے آپ کو کچھ معلومات فراہم کر سکوں. یہ 4 ریجنل بلڈ سینٹرز ہیں صوبے میں جو سندھ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہیں. 4 ریجنل بلڈ سینٹر جرمن کے تعاون سے قائم ہوئے ہیں, کراچی, جامشورو, نواب شاہ, سکھر. اس میں جرمن فنڈنگ تھی اور باقی چیزیں ہم نے یہاں پہ ان کو لینڈ وغیرہ فراہم کی صوبے سندھ میں. اور یہ بیسیکلی 10 سینٹر پاکستان میں بننے تھے ٹوٹل, اور 2007 میں جب میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں جرمن گورنمنٹ سے اور جرمن ڈیولپمنٹ بینک سے اور منسٹری آف ہیلتھ اور سندھ گورنمنٹ کی اور تمام صوبوں کی, تو یہ طے ہوا تھا کہ یہ پورے پاکستان کے لیے بننے تھے. لیکن وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ صرف 10 سینٹر جو ہیں وہ صرف KPK میں اور پنجاب میں بنیں گے. اور 2021 میں جب دوبارہ سے کوئی ریوائزڈ اسکیم آئے گی تو ہم سندھ اور بلوچستان کو دیں گے. اس وقت میریٹ میں میٹنگ ہو رہی تھی, میں ریپرزینٹ کر رہا تھا, پرانی بات ہے. میں نے اس پہ آبجیکشن کیا اور میں نے واک آؤٹ کیا کہ جب ایک چیز فنڈنگ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے تو وائی ناٹ سندھ اینڈ بلوچستان. اس کے بعد میٹنگ روک دی گئی. شفیق خسرو صاحب سیکرٹری ہیلتھ تھے, میں نے ان کو فون کیا کہ سر اس طرح کا معاملہ یہاں پہ مجھے فیس ہو رہا ہے, آپ مجھے گائیڈ کریں. پھر اس کے بعد میں فیڈرل سیکرٹری کلیم لاشاری صاحب سے ملا, خلیفہ بلے اس زمانے میں WHO کے ہیڈ تھے, ان سے ملے اور ہم نے میٹنگ کی اور پروٹیسٹ کیا. تو یہ فیصلہ ہوا, ایک سلوگن بھی ہوا اور ایک فیصلہ بھی ہوا, ایک مشن اسٹیٹمنٹ بتایا گیا کہ فار ہول پاکستان اور فار نو پاکستان. اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نیڈ اسسمنٹ بیسس دیں, نیڈ بتائیں اپنی. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں 4 سینٹر چاہیے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ اسکیم اپروو ہو گئی, اور آج صوبہ سندھ کے پاس 2-2.5 لاکھ کیپیسٹی کا ایک اسٹوریج کا جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت 4 ریجنل بلڈ سینٹر ہیں صوبے میں, اور جو ایک بہترین تحفہ ہے صوبہ سندھ کے لیے. سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کا جو ایکٹ ہے 1994 میں بننا شروع ہوا تھا, اور ہم نے 97 میں صوبے میں پاس کرا لیا, اور یہ پہلا صوبہ تھا جہاں پہ ایکٹ بھی پاس ہوا اور کام شروع ہوا. بلڈ بینکس کی لک آفٹر ہوئی, مانیٹرنگ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام بلڈ بینکس کو ایک رجسٹریشن اور لائسنسنگ کے طریقہ کار سے گزار کے ان کو مستند طریقے سے چلایا گیا صوبے میں. یہ اتھارٹی کے فنکشنز ہیں, میں جلدی آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں. رجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ ہوتی ہے, ریگولیشن, مانیٹرنگ, سرویلنس ہم دیکھتے ہیں اس میں, اور ڈیولپمنٹ آف SOPs. ہم جتنے بلڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہیماٹولوجسٹ ہیں اور صوبے میں اور دوسرے سب کے ساتھ مل کے ایک SOP بنایا جو کہ WHO سے میچ کرتا تھا, اور وہ امپلیمنٹ کر دیا ہم نے. اور اللیگل بلڈ بینکس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں اور ان کو اسٹینڈرڈ پہ لاتے ہیں SBTA ایکٹ کے تحت.
اور ایک اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, موٹیویشن کریٹ کرتے ہیں صوبے میں, تاکہ لوگوں کو ایک ڈونیشن کا اویئرنیس پتہ ہو, موٹیویشن پتہ ہو. ظاہر ہے جب بھی موٹیویشن ہوگی, اویئرنیس ہوگی, تو احتیاط علاج سے بہتر ہے, اور اویئرنیس ضروری ہے تاکہ لوگ احتیاط کریں. اس کے بعد ہم جتنا ڈیٹا ہے ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کا, وہ ہم سب جو ہے وہ جمع کرتے ہیں, کمپائل کرتے ہیں صوبے میں, اور پھر حکومت پاکستان کو بھی اس کو شیئر کرتے ہیں. یہ کچھ کرنٹ سٹیٹس ہے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کے تحت رجسٹرڈ بلڈ بینکس کا. اپلیکیشن ہمیں 46 ریسیوڈ ہوئی ہیں, اور اس میں ہم نے 98 این جی اوز ہیں, اور 46 پبلک سیکٹر ہے, پرائیویٹ 288 ہے. ٹوٹل 426 ہمارے پر رجسٹریشن ہے, اپلیکیشنز ہیں, اور ہم نے 32 گورنمنٹ سیکٹر میں رجسٹر کیے ہیں, 47 ہم نے کیے ہیں این جی اوز کے, پرائیویٹ 81 ہے, اور ٹوٹل 160 بلڈ بینکس اس وقت صوبے میں رجسٹرڈ ہیں. پرمیشن ہم نے 3 این جی اوز کو دی ہے, 16 پرائیویٹ سیکٹرز کو, اور 19 ٹوٹل بلڈ بینکس ہیں جو کہ ابھی پرمیشن پہ چل رہے ہیں. اور جب ہم ان کو دیکھیں گے کہ اس کی اچھی ورکنگ ہے تو ان کو رجسٹریشن بھی دے دیں گے. باقی ہم نے 14 کلوز کیے گورنمنٹ سیکٹر سے, 46 ہم نے این جی او کے کلوز کیے, 183 ٹوٹل بلڈ بینکس ہم نے کلوز کیے, پرائیویٹ کے کیے ہیں, اور 243 ٹوٹل ہیں. یہ اپلیکیشنز ہمیں ریسیو ہوئی تھی ابھی لیٹسٹ ہم نے, تو اپلیکیشن 40 پرائیویٹ اور ٹوٹل 47, پرمیشنز 37 کو ہے, انڈر پروسیس 4 ہیں, اور ٹیمپریری کلوزڈ ہیں 6. یہ ریسنٹ ہم نے جو ابھی فائنل ڈسٹرکٹ وائز ہے, کراچی میں 33 بلڈ بینکس ہیں, حیدرآباد میں 1 ہے, اور ٹنڈو محمد خان میں 1 ہے, سکھر میں 3 ہے, بے نظیر بعد میں 2 ہیں, سانگڑ میں 1 ہے, لاڑکانہ, خیرپور, جیکب آباد, شکارپور, گوٹکی اور دادو, ان سب میں ٹوٹل 47 ہمارے پاس یہ ڈسٹرکٹ وائز اپلیکیشنز ہیں موجود. یہ ڈسٹرکٹ وائز اپرووڈ بلڈ بینکس ہیں. یہ لیٹسٹ ہم نے میٹنگ کی تھی 9 اکتوبر کو, جس میں ہم نے 18 نئے رجسٹرڈ بلڈ بینکس صوبے کو دیے ہیں رجسٹر کر کے اتھارٹی نے, اور جو بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے. یہ کچھ اچیومنٹس ہیں جو کہ ہماری ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز مانیٹرنگ کرتے ہیں پورے صوبے میں, ریگولر سبمیشن آف اسکریننگ آف بلڈ بینکس ڈیٹا بھی کمپائل کرتے ہیں, گورنمنٹ آف سندھ کو دیتے ہیں, اور ایک اویئرنیس ہم نے کریٹ کرنی ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, اور اس سلوگن کے ساتھ چلنا ہے کہ سیف بلڈ سیف لائف. پھر ہمارے پاس ایک کوارڈینیشن ہے ایچ آئی وی ایڈس پروگرام سے, ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام سے, ہیلتھ کیئر کمیشن سے, گورنمنٹ آف سندھ سے, ڈائریکٹر جنرل آفس حیدرآباد سے. ہماری ایک کوارڈینیشن چلتی ہے تاکہ اسموتھ رننگ آف دا اتھارٹی کو ہم اس کو چلاتے رہیں. اس کے علاوہ ہمیں ایک ٹو کنٹرول دا پریویلنس آف ایچ آئی وی ایڈز, ہیپیٹائٹس بی سی, ملیریا, سفلس, ایس بی ٹی اے جو ہے وہ تمام ری ایکٹیو ڈونرز کو شیئر کرتا ہے پیرلل پروگرامز کے ساتھ, اور اس ڈپارٹمنٹس کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ ریلیونٹ پروگرامز اس کو فردر ٹریٹمنٹ دیں یا اس کے لیے فردر اس کو مینیج کریں. اور ڈیورنگ دا کمپریہنسو انسپیکشن سیلڈ اراؤنڈ 13 ایلیگل بلڈ بینکس اینڈ مانیٹرنگ آف دا لیبس, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ناردرن ایریاز میں ابھی ہم نے 13 ایلیگل بلڈ بینکس کو سیل کیا ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ ایس بی ٹی نے اپنی ڈائریکٹیوز بھی دی ہیں کووڈ کے حوالے سے, کہ جتنے وہ پیشنٹس ہیں ان کی فلی ویکسینیٹڈ ہونے چاہیے, اور بلڈ بینکس میں تمام چیزیں جو ہے وہ ایس او پی کے مطابق اس کی تمام چیزوں کو ایز پر رولز ڈونرز کے ساتھ, ریسیپینٹ کے ساتھ, اور بلڈ بینک کے اسٹاف کے ساتھ کووڈ کے تمام پریکاشنری میجرز کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے ان کے لیے. یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پہلے فیز میں 4 ریجنل بلڈ بینکس قائم کر دیے صوبے میں. کراچی کا 50,000 کیپیسٹی ہے, اور جام شورو 20,000, نواب شاہ اور سکر 20,000 بیگ کیپیسٹی ہے. اس وقت ابھی میں گیا تھا جام شورو میں, تو ان کا 20 کی جگہ 70,000 پہنچ چکا ہے, اور وہاں پہ ان کے یہاں بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ کام ہو رہا ہے. نواب شاہ کا بھی آر بی سی ایکسلنٹ کام کر رہا ہے, اور ابھی میں ریسنٹلی وہاں پہ مانیٹرنگ کی, وزٹ کیا, تمام اس کی ایس او پیز چیک کیے, اور دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب. سیکنڈ فیز میں ہم نے ان آر بی سیز کو ہم نے
चार चार पाँच पाँच HB20 जो हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक्स के साथ लिंक करना है अभी उसमें सिर्फ 13 HB20 को लिंक किया गया है इन RBs के साथ और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज और ब्लड बैग्स और प्रोडक्ट्स सप्लाई हो रहे हैं। एक तो हमने अप्रूवल ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर SBTA भी अप्रूव कर दिया है, जो कि पहले हमारी SBTA की जो कमेटी है, बोर्ड है, उसने अप्रूव किया, फिर CM साहब ने उसको अप्रूव किया, फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया और अब जो है वो फाइनेंस से होके हेल्थ डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह रेडी टू गेट नोटिफाइड है। उसके बाद हमने जो है वो ये सब चीज़ें SOPs वगैरह ये मॉनिटरिंग है रिसेंट रीजनल ब्लड सेंटर कतर अस्पताल कराची की जो मैंने की थी, जो कि फातमीद के अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नोट रन हो रहा है। दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। ये मैंने जामशोरो की है, रीजनल मॉनिटरिंग की है रीजनल ब्लड सेंटर जामशोरो की, जो कि फातमीद इसको रन कर रही है और इंडस हॉस्पिटल इसको रन कर रहा है, सॉरी। और ये रीजनल ब्लड सेंटर की मॉनिटरिंग है नवाबशाह की, ये अंडर फातमीद जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नोट के तहत वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। ये रीसेंट मीटिंग है बोर्ड की, थर्ड बोर्ड मीटिंग है सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की। मैडम मिनिस्टर अजरा फजल पेचो इसको चेयर कर रही हैं और इसी में हमने जो है वो 18 न्यू रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स को रजिस्टर किया है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये मीटिंग है थर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की। ये जितने ब्लड बैंक्स हमने अवार्ड किए हैं उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन की सेरेमनी है, उनको अवार्ड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मैडम मिनिस्टर अजरा फजल पेचो के साथ। थैंक यू वेरी मच और एक दफ़ा फिर शुक्रिया तमाम मुंतज़मीन का और मैं इंशाल्लाह दुआ गो हूँ कि बेहतरीन सोसाइटी इंशाल्लाह परवान चढ़े और बेहतर से बेहतर खिदमत करे सूबे की, इस सूबे की नहीं बल्कि और सूबों की भी और पूरे पाकिस्तान की मदद करे। बस मैं एक शेर कहूँगा और फिर इजाज़त लूँगा। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। थैंक यू वेरी मच।